السلام علیکم ویورز، یہ پنجیری کا سامان ہے۔ پنجیری سردیوں میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور پنجیری کو بنائیں اور کھائیں، اور جن کی کمر میں درد ہوتی ہے ہڈیوں میں، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ بہت مزے کی بنتی ہے پنجیری، اور یہ مجھے آرڈر آیا تھا کہ پنجیری بنا کر دو۔ میں پنجیری بناتی ہوں، جس کی فرمائش ہوتی ہے پسند آتی ہے اور میں بنا دیتی ہوں اس کو۔ وہ سامان لے آتا ہے میرے پاس تو میں بنا کر دے دیتی ہوں اس کو۔ تو میں نے کہا چلو آج ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں پنجیری کی۔ تو یہ سامان تھا، یہ بازاری دیسی گھی اس نے لا کے دیا تھا دوست نے، تو پھر میں نے یہی ڈالا۔ گھر کا گھی ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ وہ زیادہ فائدہ مند، یہ سینس والے گھی ہوتے ہیں۔ بازاری اصل دیسی گھی تو تھوڑا ہوتے ہیں، یہ گھر کا دیسی گھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے دیسی گھی ڈالا آدھا، اور آپ نے ایک دم سارا نہیں ڈالنا، اور آدھا آدھا کر کے ڈالنا ہے۔ ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی تھی، دیسی گھی آپ نے آرام سے ڈالنا ہے۔ پھر میں نے ایک ہاتھ سے صحیح کیا تھا دیسی گھی، کیونکہ باہر نکل آتا ہے اور ڈالتے ہوئے مشکل ہو رہی تھی۔ تو یہ دیسی گھی میں نے ڈالا، اس کو جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر بادام ڈالیں گے۔ ہم وزن چیزیں ساری لی تھیں اس نے، اور 4000 کی چیزیں آئی تھیں، اور اس کے بعد یہ بادام تھے، ان کے لیے کافی تھی پنجیری۔ اور یہ فریش بنائے، اور یہ بادام ڈالے میں نے۔ باداموں کو نا فرائی کر لینا ہے دیسی گھی میں۔ ہم نے سب چیزوں کو آئل میں نا دیسی گھی میں فرائی کرنا ہے۔ گھر کا دیسی گھی ہو نا تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور اس کا اور ٹیسٹ آتا ہے۔ اور یہ بازاری دیسی گھی ہے، اس میں آپ پتہ ہے سینس ڈالے ہوتے ہیں، اصل کہاں دیسی گھی ہوتے ہیں۔ اور یہ پستے تھے، اور یہ پستے ڈالے اس کے اندر، اور آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا کیا سامان ہے، کتنے کی پنجیری بنتی ہے۔ پستے 1000 کے تھے، ایک پلیٹ جتنے۔ اور یہ مغز ڈالیں اس کے اندر، اور چن کے ڈالیں، صاف ستھرے کر کے ڈالیں۔ ان کو چیک کریں کہ کیڑا تو نہیں ہے۔ بازار سے جب بھی یہ سامان خریدیں نا، ہاتھ پہ ڈال کے بادام پستے چیک کریں کہ کیڑا تو نہیں لگا ہوا، اس کو کھایا تو نہیں ہوا باداموں کو، یا یہ جو پستے کو کھایا تو نہیں ہوا۔ اخروٹ بھی ڈلتے ہیں اس کے اندر، جو چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، بہت مزے کی بنے۔ پھر اس کے اندر آپ نے سونف ڈال دی، آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے سونف، طاقت دیتی نظر کے لیے۔ اور سونف میں نے ڈالی اس کے اندر، سونف کا ٹیسٹ بہت اچھا۔ جو مصری ہوتی ہے نا، مصری کا میں نے پاؤڈر بنا لیا تھا پہلے۔ تو ڈائریکٹ مشین میں نہیں ڈالنا، بلیڈ خراب ہو جائے گا۔ اس کو پہلے نا ڈنڈے کے ساتھ کوٹ لیں مصری کو، پھر اس کے بعد اپنے مشین میں پاؤڈر بنا لیں اس کا مصری کا، اس کا ٹیسٹ آ جائے گا۔ پھر ہم نے اس کو چیزوں کو فرائی کیا، ہم نے بادام وغیرہ، سونف، مغز اور اخروٹ ہوں تو وہ بھی ڈال لیں اس کے اندر۔ اس میں اخروٹ نہیں ہے تو اس میں پھر میں نے تھوڑی سی کشمش ڈالی ہے، اس کو بھی فرائی آئل میں کیا، اور پھول مکھانوں کو بھی آئل میں۔ میں نے سب چیزوں کو نا ایک ساتھ ہی فرائی کر لیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نا سب ڈال دیے ایک ساتھ ہی۔ اور میں نے 15 منٹ ان کو نا بھونا، جب تک اس کی خوشبو نہیں آتی، ساتھ ساتھ بھونتی رہی ہلکی آنچ پہ۔ اور پھر جب ان کو اچھی طرح بھوننا ہے آپ نے، اور اس کے اندر ہم نے گوند جو ہوتی ہے نا، پھول کے کھیل ہو جاتی ہے، پھر اس کا پاؤڈر بن جاتا ہے۔ اس میں صرف گوند نہیں ہے، گوندیں ڈالتے ہیں نا اس کے اندر پنجیری میں، وہ نہیں تھا اس کے اندر، اخروٹ نہیں ہے، تو آپ وہ بھی اس کے اندر ڈالیں، ایڈ کر لیں تو اور ٹیسٹ آ جائے گا اس کے پنجیری کے اندر۔ اور جتنا میٹھا ڈالو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ان چیزوں کو مکس کیا اور فرائی کیا۔ جب یہ فرائیز بھون جائیں گی، خوشبو آنے لگ جائے گی، پھر روم ٹمپریچر پہ آپ نے اس کو ٹھنڈا ہونے رکھ دینا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے ضرور بتائیں گا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور یہ پنجیری بنا کر آپ کھائیں میرے طریقے سے، اور بتائیں کیسی بنی پنجیری۔ اور جن کے لیے بنائی تھی ان کو تو بہت پسند آئی تھی، اور پنجیری کے نیکسٹ ٹائم جب یہ ختم ہو جائے گی ہم اور بنائیں گے۔ اور میں نے کہا پھر چیزیں اچھی سی صاف ستھری ہوں، اور یہ جو ناریل ہے نا، اس کو کدوکش کر کے آپ ڈالیں، اس طرح بالکل نہ ڈالیں۔ اور اس سے نا ناریل مشین نہیں چل رہی تھی، پھر میں نے باریک باریک کاٹا اس کو، پھر مشین میں ہوا۔ اور جو چنے ہیں نا بھنے ہوئے، چھلکوں کے بغیر ڈالیں، چھلکوں والے چنے بالکل مت لیں۔ اور بھنے ہوئے چنے جو کالے ہوتے ہیں نا، یہ بازار سے ملتے ہیں چھلکوں کے بغیر، پھر پنجیری میں ڈالیں آپ۔ اور یہ بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں چنے، طاقتور چنے ہوتے ہیں، یہ کھانے چاہیے۔ اور ان چنوں کو بھی میں نے آئل میں فرائی کیا،
اس کے بعد سوجی لی، سوجی کو جب بھی بازار سے خریدے نا اس کو چیک کریں کہ اس میں سسری تو نہیں ہے، سنڈی تو نہیں ہے، ڈائریکٹ سوجی بالکل مت لیا کریں۔ اور پھر میں نے اس کو چھانا صاف کیا اور پھر اس کے بعد اس کو آئل میں ڈالا، سوجی کو بھونا، جب سوجی کی خوشبو آنے لگ جائے نا خوبصورت سی سنہری سی، اور اس کی اچھی خوشبو آئے گی، اور اس کو براؤن سی آپ نے کر لینی، زیادہ وائٹ بھی نہیں رکھنی، بس اس کی خوشبو آئے، اچھی سی بھن جائے کہ سوجی بھننے والی ہو گئی ہے۔ اور کمر کس جو سی ہوتی ہے کمر کو کس دیتی ہے، اور جس کی کمر میں درد، ہڈیوں میں درد ہے، اور وہ کمر کس ضرور کھائیں، اور پنجیری بنائیں سردیوں میں، اور اس کو بھی بھونے، کمر کس کو بھی چن لیں۔ ساری چیزیں آپ نے بازار سے بے شک صاف ستھری دکان ہو، مگر آپ نے خود بھی دیکھنا ہے کہ یہ صاف ہے کہ نہیں، اس کو چیک کرنا ہے آپ نے، چیک کر کے پھر آپ نے بنانی ہے سوجی، اور کمر کس کو بھی چنا کریں آپ۔ اور اس کے بعد آپ نے ڈالنی پھر دیسی گھی میں نے اور ڈالا، سوجی گھی پیتی ہے، اور سوجی میں آئل پھر ڈالا میں نے اس کے اندر، پھر اس کو اور بھونا اس کے اندر، پھر اس کے اندر میں نے نا کمر کس چن کے ڈال دی کہ ساتھ یہ بھی بھن جائے، اور پھر اس کے بعد میں نے کمر کس کو ڈالا، پھر روم ٹمپریچر پہ یہ سب چیزیں جب ٹھنڈی ہو گئیں تو پھر میں نے اس کو پاؤڈر بنا لیا تھا، کچھ چیزیں پھر میں نے بھنی ہوئی رکھ لی تھی اوپر سے مکس کی تھی اسے، اور پھر اس ثابت بھی ڈالی۔ جن کے دانت ہیں ان کے وہ تو اچھا چبا کر کھایا کریں، اور جن کے دانت نہیں ہیں وہ تو پھر بالکل ہی پاؤڈر بنا کر کھایا کریں، اور یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اور جب دوپہر ہو جس ٹائم بھی بھوک لگے یہ دودھ کے ساتھ کھا لیں یا ویسے ہی کھا لیں، چلتے پھرتے کھائیں، لڑکے بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بچے سب کھائیں، تاکہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، سارا دن آفس میں کام کرتے رہتے ہیں، وہ بھی تھک جاتے ہیں، پڑھنے والے لڑکے بھی تھک جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ عورتیں ہی کھائیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، وہ بھی ان کی بھی کمر تھک جاتی ہے آفس میں کام کرتے، بازار جاتے ہوئے، کوئی بھی پڑھنے والے بچے ان کی بھی کمر تھک جاتی ہے۔ عادت بنائیں کہ بچے بھی کھائیں، 1-2 چمچ ضرور کھائیں، 1 چمچ کھائیں پھر آہستہ 2 چمچ 3 چمچ کھانا شروع کر دیں، تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ضروری نہیں کہ عورتوں کے لیے ہی پنجیری بنی ہے، یہ سب بچے، مرد، بوڑھے، عورت سب کھا سکتے ہیں، ان سب کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ سب کو کھانی چاہیے۔ اور آپ لوگ بنائیں، اور فضول خرچیاں بھی تو کرتے ہی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہم نے پنجیری جون سی ہے نا ہم نے بنا لی، کمر کس کے بھی اچھے سے آئل ڈال کے، اور میں نے گھی ڈالا تھا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے گھی ڈال کے نا اس کو بھوننا ہے، ایک دم سارا آئل نہیں ڈالنا آپ نے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈالنا ہے۔ اور یہ خوبصورت سی پنجیری تیار ہو چکی ہے، اور پھر جب میں نے کہا یہ پنجیری آپ لوگوں کی بن گئی ہے، بچہ فوراً آیا، فٹافٹ لے گیا تھا پنجیری، اور کہتا بہت مزے کی بنی ہے، یہ بھی کچھ بادام مغز میں نے ڈالے تھے، اور یہ دیکھیں یہ پاؤڈر سا بن گیا پنجیری کا کچھ ثابت۔ اوکے، اللہ حافظ۔